السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ بے حد بے یقینی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ کیا مطلب آپ مجھے ونی کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی اپنے اس نکمے بیٹے کی جان بچانے کے لیے؟ وہ غصے سے بولی تھی کہ اس کے باپ کے چہرے پر ناگواری پھیلی۔ بس امامہ، بہت ہو چکا، میں کوئی بحث نہیں چاہتا۔ میں نے تمہیں اتنا پڑھایا لکھایا اس وجہ سے نہیں تھا کہ کل کو جب مجھے تمہاری ضرورت ہو تو تم اپنے باپ سے زبان درازی کرو۔ نعمان صاحب کی باتوں پر وہ ضبط کے کڑوے گھونٹ بھر چکی تھی۔ وہ آج ہی اپنے ہاسٹل سے واپس آئی۔ گاؤں آئی تھی جب اسے اطلاع ملی کہ اس کا بھائی ایک نیا چاند چڑھا چکا تھا اور اس کا خمیازہ اب امامہ کو بھگتنا پڑے گا۔ وہ کوئی عام سو یا بڑ یا گاؤں کی گوار جاہل لڑکی نہیں تھی۔ اس نے ماسٹرز کر لیا تھا۔ 4 سال پہلے اسے اچھے نمبرز کی بیس پر اسکالرشپ دیا گیا تھا، جس کی بدولت وہ دوسرے شہر کی یونیورسٹی تک جا کر پڑھ پاتی تھی۔ وہ پورے 4 سال بعد آج اپنی پڑھائی مکمل کیے واپس گاؤں آئی تھی، مگر نہیں جانتی تھی کہ اس کا بھائی آج بھی 4 سال پہلے کی طرح نکما اور آوارہ ہوگا۔ وہ اب بے یقینی سے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ کیا میں آپ کے لیے کوئی بوجھ ہوں یا پھر آپ کے بیٹے کی جان بچانے کے لیے کوئی ہتھیار ہوں؟ وہ بے بسی سے بولی تھی۔ کہیں اندر تکلیف ہوئی تھی اس کے ساتھ تو یہ بچپن سے ہی ہوتا آ رہا تھا۔ ہر بار اس کے ماں باپ اس کے اور اس کے بھائی میں فرق کرتے تھے۔ ہر بار اور ہر بات پر اس کے بھائی کو فوقیت دی جاتی تھی، کیونکہ وہ بیٹا تھا، اور اسے ہمیشہ کمتر سمجھا گیا کیونکہ وہ بیٹی تھی۔ آپ تو کہتے ہیں کہ میں آپ پر بوجھ ہوں، تو کیا اس طرح کسی کے حوالے کر کے مجھ سے اپنی جان چھڑوا لیں گے؟ اس کی آنکھوں میں اس بار موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ کیا کرتی تکلیف ہوئی تھی؟ آخر تھے تو اس کے ماں باپ ہی۔ اس کی سگی ماں بھی پیچھے ہی کھڑی بے بسی سے امامہ کو دیکھ رہی تھی۔ ان کے دونوں ہاتھ بھی بندھے تھے۔ دیکھو بیٹا، تم ہی تو کہتی ہو تم ہمارے لیے کچھ بھی کر سکتی ہو، تو پھر اپنے بھائی کی جان بچا لو۔ اس کی ماں اس کے پاس پہنچی، اس کے دونوں ہاتھ پکڑ چکی تھی کہ وہ بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھتی رہ گئی۔ ماں، اگر وہ آپ کا بیٹا ہے تو پھر میں کون ہوں؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ کیا میں آپ کی بیٹی نہیں؟ کیا آپ لوگ مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتے؟ جیسے اسے بہت دکھ ہوا تھا کہ اس کی ماں شرمندگی سے نگاہیں جھکا گئی، اور اس کی ماں کا یہ نظریں چرانا اسے مزید تکلیف دے گیا تھا۔ تم تو بیٹی ہو، تم نے تو ایک نہ ایک دن اگلے گھر جانا ہی ہے، لیکن وہ ہمارا بیٹا ہے، ہمارے بڑھاپے کا سہارا، ہم اسے اس طرح کھو نہیں سکتے۔ ایک بار پھر اس کی ماں نے پیار سے اسے سمجھانا چاہا تھا، جب وہ اپنا چہرہ پھیر گئی۔ مجھ سے کسی قسم کی توقع مت رکھیے گا، میں آپ کے اس جاہل اور گوار بیٹے کی وجہ سے اپنی زندگی تباہ کروں گی۔ اتنا کہتے ساتھ وہ کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ وہ ماں باپ کے سامنے تو بہادر بنائی تھی، مگر کمرے میں آتے ہی وہ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے بے بسی سے رونے لگی۔ اسے بچپن سے ہی یہ گاؤں کا جاہل اور گوار ماحول پسند نہیں تھا۔ ادھرتی ذہین تھی، اور گاؤں کے اسکول سے لے کر اس نے گاؤں کے ساتھ ہی بنے کالج میں ٹاپ کیا تھا۔ وہ شروع سے ہی پڑھائی میں بیسٹ رہی تھی۔ نہ جانے کتنے ترلے واسطے کرنے کے بعد اس نے اپنے والدین سے ہاسٹل جانے کی درخواست کی تھی۔ وہ بھی تب مانے تھے جب اس نے بتایا تھا کہ اس نے ساری پڑھائی فری کرنی ہے اور بدلے میں اسے پیسے بھی دیے جائیں گے۔ تب کہیں جا کر اس کا باپ مانا تھا۔ انہیں تو لگا اچھا ہی ہے، 4 سالوں تک وہ گھر میں ہی نہیں ہوگی تو ایک بندے کی روٹی کم بنے گی۔ اس کا باپ گاؤں کا ایک سادہ سا غریب سا کسان تھا۔ وہ گاؤں کے سادہ لوگ تھے، لیکن اس کا بھائی وہ گاؤں کے آوارہ لڑکوں کی صحبت میں رہ کر مزید بگڑ گیا تھا۔ نعمان صاحب کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا فہیم اور چھوٹی بیٹی امامہ۔ ان دونوں میں صرف اور صرف 1 سال کا ہی فرق تھا، لیکن دونوں کی ایک پل کے لیے بھی نہیں بنتی تھی۔ وہ دونوں
ہر وقت آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، اور ان کی لڑائی جھگڑے کے پیچھے کی وجہ صرف ان دونوں کی سوچ تھی۔ امامہ کی سوچ اپنے بھائی کی سوچ سے کبھی نہیں ملتی تھی۔ وہ اسے ہر وقت سمجھاتی تھی کہ کچھ پڑھ لو اور اپنے والدین کے لیے کچھ کر لو، لیکن وہ کہتا تھا کہ اس کے لیے پڑھائیاں نہیں بنی، وہ تو بس بزنس مین بنے گا، اور امامہ اپنا سر پیٹ کر بیٹھ جاتی تھی کہ بزنس مین بننے کے لیے بھی پڑھنا ہی پڑتا ہے، اور وہ امامہ کی انہی باتوں کی وجہ سے اسے ناپسند کرتا تھا۔ اور آج ہی شہر سے واپس آئی تھی، اور واپس آتے ہوئے وہ بہت خوش تھی، لیکن گاؤں میں داخل ہوتے ہی جو خبر اسے دی گئی، اس نے کچھ پلوں کے لیے تو امامہ کے حواس ہی سلب کر لیے تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کچھ گھنٹوں پہلے کا منظر چلا تھا۔ وہ جیسے ہی گاڑی سے اتری تھی، سب سے پہلے اسے محلے کے مولوی صاحب ہی نظر آئے تھے۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کافی رنجیدہ تھے۔ وہ ان تک پہنچی اور انہیں سلام کیا۔ کیا بات ہے چاچا، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ اس نے اپنا چہرہ چادر سے ڈھانپتے ہوئے آس پاس دیکھتے پوچھا۔ گاؤں کے ماحول میں عجیب سا تناؤ تھا۔ بیٹا، ہمارے پریشان ہونے یا نہ ہونے سے کیا ہوگا؟ تم یہ فکر کرو کہ اب تمہارے بھائی کا کیا ہوگا۔ وہ عجیب سی بے بسی سے بولے تھے کہ امامہ حیران ہوئی۔ آپ کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، پلیز ذرا کھل کر بتائیے گا۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے اس پر افشاں کیا۔ وہ سنتے ہی امامہ کا سانس رکا تھا۔ وہ فوراً گھر کی جانب بھاگی تھی۔ ابھی اسے گھر میں آئے 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا جب اس کے باپ نے اسے یہ آہ کر کہا کہ وہ اس کا سودا گاؤں کے جرگے میں کرائے ہیں۔ یہ سب باتیں یاد آتے اسے ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رونا آیا۔ وہ اپنی بے بسی پر رو رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی اور امامہ کا دل اچل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے ایک نظر اپنے کمرے سے باہر جھانکا تھا، جہاں اماں دروازے تک جا کر دروازہ کھول رہی تھی۔ دروازے میں ہی حویلی کا ایک ملازم کھڑا ہوا تھا۔ سردار صاحب نے نعمان کو اپنی بیٹی کے ساتھ جرگے میں حاضر ہونے کے لیے کہا ہے۔ وہ سردار کا پیغام دیتا واپس پلٹ گیا اور امامہ کا سانس رک گیا تھا۔ وہ کبھی بھی ان فضول ونی جیسی رسومات کا حصہ نہیں بننا چاہتی تھی، اور نہ ہی اسے ایسی فضول رسمیں پسند تھیں۔ اسے لگتا تھا کہ یہ لوگ پاگلوں کی زندگی جیتے آئے ہیں، جن کے لیے بیٹیاں صرف بھیڑ بکریاں ہیں۔ جہاں دل چاہا وہیں انہیں باندھ دیا۔ کیا بیٹیوں کی اپنی کوئی زندگی نہیں؟ وہ بے بسی سے رونے لگی جب اماں دروازے میں اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی اور اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے۔ میں تمہیں اپنی ممتا کا واسطہ دیتی ہوں، میرے بیٹے کی زندگی بچا لو۔ اس سے زیادہ وہ ماں اور کیا ہی کہہ سکتی تھی، اور امامہ کا وجود پتھر ہو گیا۔ وہ اب بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی اس کے اندر اتنی طاقت کہاں سے آئی۔ اپنی چادر پکڑتی ہوئی وہ کمرے سے باہر نکلی۔ میں آج یہاں سے جا رہی ہوں اماں، آپ کے بیٹے کی جان آپ کی خاطر بخشوانے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، میں آج کے بعد کبھی بھی اس گھر میں واپس پلٹ کر نہیں آؤں گی۔ آج آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ بیٹے چاہے بھیڑیے بھی ہوں تو بھی ان کو سینے سے لگایا جاتا ہے، اور بیٹیاں چاہے 7 پردوں میں چھپ جائیں انہیں پھر بھی قربانی کا بکرا بنا دیا جاتا ہے۔ بے بسی سے کہتی وہ دروازہ پار کر گئی، اور وہ ماں بے بسی سے وہیں زمین پر بیٹھی تھی۔ اس کا باپ بھی کچھ پرسکون ہوتا اس کے پیچھے ہی باہر نکل گیا۔ وہ نہیں جانتی وہ گھر سے جرگے تک کیسے آئی تھی۔ اس کے جسم سے جان نکل رہی تھی، ٹانگیں ساتھ نہیں دے رہی تھی، وہ چل نہیں پا رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ ڈیڑھ بنی چلتی جا رہی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ پلو سے ڈھانپ رکھا تھا۔ یہ 5-10 منٹ کا فاصلہ اسے 10 صدیوں کے فاصلے کے برابر نظر آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا باپ بھی جرگے میں پہنچ گیا تھا۔ اس نے ایک نظر دور کھڑے اپنے بھائی کو دیکھا، جسے 2 ملازموں نے پکڑ رکھا تھا، اور اس کے چہرے پر
کافی مار چوٹ کے نشانات بھی موجود تھے۔ وہ خاموشی سے اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں اب بھی ندامت نہیں تھی۔ اس نے ایک نفرت اور حقارت بھری نظر اپنے بھائی پر ڈالی، پھر وہ قدم قدم چلتی اس کے پاس آئی۔ وہ اپنی بہن کو ہی دیکھ رہا تھا۔ سارا جرگہ خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ جب وہ اس کے بالکل کان کے پاس جھکی تھی، لعنت ہو تم جیسے بھائی پر، اتنا کہتے ساتھ وہ زمین پر تھوکتی 2 قدم پیچھے ہو گئی، اور کسی نے فہیم کے جسم میں آگ لگا دی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اس لڑکی کے منہ پر کھینچ کر تھپڑ دے مارے، لیکن برداشت کر گیا۔ اب نعمان صاحب سردار صاحب سے کچھ کہہ رہے تھے۔ میں جانتا ہوں میرے بیٹے نے بہت بڑی غلطی کی ہے، ہم لوگ سزا کے لیے تیار ہیں، لیکن بس میرے بیٹے کی جان بخش دیں۔ نعمان صاحب نے سردار صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے، اور امامہ ڈبڈبائی آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کے اپنے ماں باپ ہی اس کے نہ ہو سکے تو پھر کوئی غیر کیا ہوگا؟ اس کا دل چاہا وہ دھاڑیں مار مار کر روئے، لیکن وہ رو نہیں سکتی تھی۔ وہ مضبوط لڑکی تھی، اس نے اپنی زندگی کے اندر ہارنا نہیں سیکھا تھا۔ وہ جہاں بھی جاتی تھی، اس کی ایک عجیب سی پرسنالٹی تھی جو دوسروں کو اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ 22 سالہ امامہ خوبصورتی کی مثال تھی۔ اس کی سرمئی آنکھیں تھیں جن میں کوئی ایک بار ڈوبتا تو پھر واپس تیرنے کی کوشش نہ کر پاتا۔ سردار صاحب نے ایک نظر امامہ کو دیکھا، جس کا سر جھکا ہوا تھا۔ تو یعنی تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹی کو ونی لے کر تمہارے بیٹے کی جان بخش دی جائے؟ گاؤں کے سردار نے سوال پوچھا تھا۔ نعمان صاحب نے اس بات میں سر ہلایا۔ انہوں نے ایک نظر کاشف صاحب پر ڈالی جو سر جھکائے بیٹھے تھے۔ اس سے پہلے کوئی کچھ بولتا، سلطان شاہ بول اٹھا تھا، مجھے منظور ہے۔ وہ اتنی جلدی مان گیا، کسی کو بھی یقین نہیں تھا۔ امامہ نے صرف ایک نظر چہرے اٹھائے اسے دیکھا تھا۔ 28 سالہ خوبصورت نقوش کا مالک نوجوان، وہ اس گاؤں کے سردار کا اکلوتا پوتا تھا۔ اس وقت سردار صاحب کی حویلی میں ایک تماشائی توبڑ تھا۔ صرف ایک پل کے لیے امامہ نے ہی اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ اس نے اس شخص کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا۔ اس شخص کی سنگ دلی اور انصاف پسندی کے چرچے دور دور تک ہر گاؤں میں موجود تھے۔ وہ اس گاؤں کا اگلا بننے والا سردار تھا۔ سلطان شاہ کی آواز نے جرگے کی خاموشی کو چیرا تھا۔ اس نے امامہ کا چہرہ نہیں دیکھا، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ بدلے کی آگ میں جل رہا ہے۔ امامہ اپنا سر جھکا گئی تھی۔ پھر کب اسے ایجاب و قبول کے لیے پوچھا گیا، کب اس کا نکاح کر دیا گیا، کب وہ ونی ہوئی، کب اسے حویلی لایا گیا، کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ اس نے بس خود کو حویلی کے لاؤنج میں پایا۔ وہ آس پاس حویلی میں دیکھ رہی تھی۔ کچھ فاصلے پر ہی ملازمین کھڑی تھی، اور پاس ہی سلطان شاہ کی ماں غمگین سی بیٹھی تھی۔ وہ قدم قدم چلتی ان کے پاس آئی، پھر ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی۔ زوبیہ بیگم بے تاثر لہجے کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اگلے ہی پل ان کا ہاتھ پکڑا۔ آپ کو یاد ہے ایک بار بچپن میں آپ کی اس حویلی میں آئی تھی؟ امامہ کھوئے کھوئے لہجے میں بھی بولی۔ زوبیہ بیگم نے نکاح اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ہنوز چادر تھی، چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ پہلی بار میں یہاں پر، اس نے دور سیڑھیوں کی جانب اشارہ کیا۔ لاؤنج کے خارجی دروازے سے نیچے سیڑھیاں اتر رہی تھی، وہاں گری تھی جب آپ نے پہلی بار مجھے اپنے ان ہاتھوں سے اٹھایا تھا اور یہ کہا تھا کہ اگر تمہیں یہ زمانہ جھکانے کی کوشش کرے تو پھر خود اٹھنے کی کوشش کرنا۔ اور دیکھیں آج مجھے زمانے نے کس طرح ٹھوکریں ماری ہیں۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ بھائی نے جو کیا اس کا خمیازہ ایک بہن بھگتے؟ وہ بے بسی سے ان سے پوچھ رہی تھی کہ زوبیہ بیگم ایک دم خاموش رہیں۔ میں جانتا ہوں کہ جو کچھ آپ کی بیٹی کے ساتھ ہوا وہ قابل معافی نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ گنہگار کو چھوڑیں، لیکن اس کے بدلے کسی دوسری معصوم پر گناہ کرنا
یہ مناسب ہوگا؟ ان کا ہاتھ پکڑے پوچھ رہی تھی کہ زوبیہ بیگم کا دل ایک پل کے لیے کانپا تھا۔ زوبیہ بیگم نے ایک نظر ملازم کو دیکھا۔ اسے سلطان کے کمرے میں چھوڑ دو، اتنا کہتے وہ منہ پھیر گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ ان کا بیٹا پہلے ہی اپنی بہن کے گنہگار کے خون کا پیاسا بنا گھوم رہا تھا اور اسے بس بدلہ چاہتے تھے۔ اس ماں کا اپنا دل جل رہا تھا اور امامہ کے اندر سے چھن سے کچھ ٹوٹا تھا۔ وہ ایک طنزیہ مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائے ملازمہ کے ساتھ سیڑھیاں پار کر گئی اور دوسرے فلور پر آئی تو اس نے پہلے کمرے کو ہی کھلا دیکھا۔ اس کے اندر ہی اسے 16 سالہ یشفا کی ایک جھلک نظر آئی تھی۔ اس کا دل بے اختیار سا ہوا۔ ملازمہ اسے دیکھ ہی رہی تھی۔ کیا میں 2 منٹ اسے دیکھ سکتی ہوں؟ اس کے لہجے میں بے بسی اور التجاسی تھی کہ ملازمہ خاموشی سے سر جھکا گئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس وقت کمرے میں کوئی نہیں تھا، بس وہ گمسم سی چھت کو دیکھتے ہوئے بیٹھی تھی۔ امامہ اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھی۔ یشفا، اس نے دھیرے سے پکارا تھا۔ یشفا کی نگاہوں کا ساز ٹوٹا۔ اس نے امامہ کو دیکھا۔ کم سے کم وہ اس لڑکی کو نہیں جانتی تھی کیسی ہو۔ امامہ نے بہت مشکل سے یہ سوال پوچھا تھا کہ یشفا کے چہرے پر غصے کے تاثرات نمایاں ہوئے۔ کون ہو تم، اور کیا تم بھی یہاں میری بے بسی کا تماشا دیکھنے آئی ہو؟ اس کی بات پر امامہ کے اندر ایک بار پھر تکلیف نئے سرے سے ابھری تھی۔ ایسی بات نہیں ہے، میرا نام امامہ ہے اور میں وہ یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ فہیم کی بہن ہے، اس لیے اس نے بات کو الگ رخ سے بیان کرنا چاہا۔ میں تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا بدلہ لینے کے لیے مجھے ونی کے طور پر یہاں لایا گیا ہے۔ اور اس نے دیکھا یشفا کی آنکھوں میں بے یقینی ابھری تھی۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ تم اپنے مجرم کو معاف کرو، تم پورا حق رکھتی ہو اس سے بدلہ لینے کا، بس تمہیں ایک نظر دیکھنے کے لیے آئی تھی۔ خدا تمہیں ہمت دے۔ اتنا کہتے ساتھ وہ کمرے سے باہر نکل گئی اور یشفا نے ایک نظر پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ ملازمہ کی سنگت چلتی ہوئی وہ سلطان کے کمرے تک آئی۔ ملازمہ اسے وہیں چھوڑ کر باہر نکل گئی۔ وہ بے بسی سے وہیں کمرے کی چاروں اطراف کو دیکھ رہی تھی۔ بلا شبہ وہ حویلی کا بہت بڑا اور بہت خوبصورت کمرہ تھا، اور ہوتا بھی کیوں نہ، وہ حویلی کے لاڈلے پوتے کا کمرہ تھا۔ دیوار پر اس کی تصویریں نمایاں تھیں۔ وہ کیسا تھا یہ تو امامہ نہیں جانتی تھی، مگر شکل و صورت سے خوبصورت تھا۔ کسی بھی انسان کو زیر کر دینے کا ہنر جانتا تھا۔ وہ ابھی یہی سب سوچ رہی تھی جب وہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر جیسے آگ کی تپش واضح تھی۔ دروازہ ٹھیک سے بند ہونے کی آواز پر امامہ ایک پل کے لیے اچھلی۔ اگلے ہی پل اس نے دیکھا وہ اپنی چادر کو کندھوں سے دور پھینکتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہا تھا، اور امامہ حیرانی سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو اگلے ہی پل اس تک پہنچتا۔ اس کا جبڑا دبوچ چکا تھا، مگر جیسے ہی ان دونوں کی نگاہوں کا تبادلہ ہوا، ایک پل کے لیے سلطان شاہ کا ہاتھ کانپ گیا تھا۔ شاید ہی اس نے زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی کہیں دیکھی ہو۔ بلا شبہ بہت خوبصورت تھی، اس گاؤں کی تمام خوبصورت لڑکیوں سے بھی زیادہ۔ امامہ کو اپنے چہرے کا ایک ایک حصہ ٹوٹتا محسوس ہوا۔ اس نے اپنا جبڑا آزاد کروانا چاہا جب سلطان شاہ ہوش میں آیا تھا، اور اس کی گرفت امامہ کے چہرے پر سخت ہوئی۔ امامہ درد سے تڑپی تھی۔ آج میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ تمہارے بھائی نے میری بہن کے ساتھ جو کیا اس سے زیادہ تکلیف میں تمہیں دوں گا۔ وہ اس کے چہرے پر اپنی جھلستی سانسیں چھوڑتا دھاڑا تھا۔ میرا کیا قصور ہے؟ وہ بمشکل بولی۔ چادر اس کے کندھے سے ڈھلکتی گلے تک گئی، اور وہ اس کا حسن دیکھتا عجیب اذیت کا شکار ہوا۔ تمہارے بھائی نے تو کیا ہے، اب اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا، وہ چلایا تھا۔ امامہ نہ چاہتے ہوئے بھی کھوکھلی ہنسی ہنس پڑی۔ بچپن سے آج تک میں اس کی بہن ہونے کی وجہ سے خمیازے ہی تو بھگتتی آئی ہوں۔ ہر بار میرے منہ سے نوالا چھین کر اسے دے دیا گیا۔
اور آج اس کے گناہ کی سزا مجھے سنائی جا رہی ہے۔ اب بھی کچھ باقی رہتا ہے کیا؟ وہ بنا ڈرے مضبوطی کے ساتھ بولی تھی، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی۔ سلطان شاہ کا ہاتھ ایک پل کے لیے کانپا تھا، مگر دوسرے ہی پل لگوں میں خون کا ابال تیز ہوا۔ اچھا، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری ان چکنی چپڑی باتوں کی وجہ سے تمہاری جان چھوڑ دوں گا؟ وہ شدید غصے کے عالم میں دھاڑا تھا۔ امامہ مضبوط حوصلے کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو پورے ایک ہفتے پہلے تمہارے بھائی نے میری بہن کے ساتھ کیا۔ اس نے سارے گاؤں کے سامنے میری بہن کی عزت کو تار تار کر دیا۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ آج تمہارے ساتھ بھی میں وہی سب کروں گا۔ تمہارے وجود پر اس قدر تمہیں زخم دوں گا کہ تم تکلیف سے تڑپو گی۔ وہ شدید غصے کے عالم میں آ کر دھاڑا تھا کہ امامہ ایک بار پھر کھوکھلی ہنسی ہنس پڑی۔ اس سے کیا ہوگا؟ کیا تمہاری بہن کے مجرم کو سزا مل جائے گی؟ وہ جیسے اس کی غیرت اور غصہ مزید تیز کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور اس کی بات سنتے واقعی سلطان شاہ کی رگوں میں خون کا ابال مزید تیز ہوا۔ اس نے پوری طاقت سے، قوت سے امامہ کو بالوں سے پکڑا اور بیڈ پر دھکا دیا۔ وہ اور اس ہوئی افتاد پر بری طرح سے بکھلائی تھی۔ کم سے کم وہ اتنی جاہل نہیں تھی کہ کسی بھی مرد کو اپنے جسم کو نوچنے دیتی۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھتی، بیڈ کراؤن کی جانب ہوتی پیچھے کھسکنے لگی۔ خبردار اگر میرے قریب آئے۔ پہلی بار اس کی آواز کانپی تھی کہ سلطان شاہ کے چہرے پر مغرورانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ارے کیا ہوا؟ ابھی تو میں نے تمہیں ہاتھ تک نہیں لگایا۔ وہ دانت پیس کر غرایا تھا۔ جاؤ اور جا کر اسی شخص سے اپنا بدلہ لو جس نے تمہاری بہن کو تکلیف دی ہے۔ نہ ہی وہ میرا کچھ لگتا ہے اور نہ ہی میں اس کی کچھ لگتی ہوں۔ خبردار اگر اس کا بدلہ تم نے مجھ سے لینے کی کوشش کی۔ وہ اپنی انگلی اٹھائے دھمکی دینے کے انداز سے بولی تھی، اور سلطان شاہ اس کی دیدہ دلیری پر امپریس ہوئے بنا نہیں رہ سکا۔ یہ وہ پہلی لڑکی تھی جو اس کے سامنے زبان درازی کر رہی تھی، مگر اسے تو کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ اس کی چادر کو اس کے گلے سے نکالتا کہیں دور پھینک چکا تھا، اور اس کا چہرہ دبوچتے اس سے پہلے وہ اس کے چہرے پر جھکتا۔ وہ جلدی سے جو منہ میں آیا بول گئی، پلیز یہ مت کرنا۔ دیکھو میں تمہیں وارن کر رہی ہوں، تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ اس بار وہ کچھ مصنوعی ہمدردی سے بولی تھی کہ سلطان کے چہرے پر تفکر کی لکیریں نمودار ہوئیں۔ مجھے اپنی باتوں میں الجھانے کی کوشش مت کرو۔ وہ اگلے ہی پل غصے سے اس کا چہرہ دبوچ چکا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے بہت خطرناک بیماری ہے۔ اگر تم میرے قریب آئے تو تمہیں بھی ہو جائے گی۔ وہ جلدی سے جو منہ میں آیا بول گئی۔ فی الحال اپنی جان بچانے کے لیے اسے کچھ اور سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھی بھر لیے، اور ایکٹنگ کرنے میں تو وہ بچپن سے ہی ماہر تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ سلطان شاہ کے چہرے پر سوچ کی لکیریں نمایاں ہوتے وہ جلدی سے معصومیت سے بولی تھی کہ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس نے جانچتی ہوئی نگاہوں سے امامہ کو دیکھا، اور امامہ نے بہت سا تھوک نگلا، اور دل ہی دل میں اللہ پاک سے اس نے معافی بھی مانگ لی۔ اپنی عزت کے حفاظت کے لیے وہ جھوٹ بولنے جا رہی تھی کہ مجھے ایڈز ہے۔ الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسا جو سلطان شاہ کے کانوں میں اترا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے امامہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی پکڑ ڈھیلی محسوس کرتی وہ ایک دم سے اٹھی اور پیچھے ہو گئی۔ سلطان شاہ کی آنکھوں میں حیرت دیکھتے اس نے وضاحت کی، تم پڑھے لکھے ہو، اتنا تو جانتے ہی ہوگے کہ اس بیماری کا کیا مطلب۔ ابھی اس کے الفاظ منہ میں ہی تھے جب وہ اگلے ہی پل اس کے چہرے پر ایک تھپڑ کھینچ کر مار چکا تھا، اور امامہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کا مطلب بھی جانتی ہو؟
اس بار وہ اسے ایسے وحشت زدہ لہجے میں دھاڑا تھا کہ امامہ تو کانپ سی گئی۔ اس کا مطلب ہے تم کسی کے ساتھ۔ وہ اپنی بات دانستہ ادھوری ہی چھوڑ گیا۔ تم 4 سال بعد آئی ہو نا، نہ جانے ان 4 سالوں میں کس کس کے ساتھ منہ کالا کر چکی ہوگی۔ تم بد کردار کہیں کی۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے وہ تو مزید ہی آگ بگولا ہو گیا، اور امامہ اپنے کردار پر کہاں کوئی بات برداشت کر سکتی تھی، مگر فی الحال وہ خاموش ہو گئی۔ اپنی عزت بچانے کا فی الحال یہی ہتھیار لگا تھا۔ تم جو بھی سمجھنا چاہتے ہو سمجھو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس میں نے تمہیں سچ بتا دیا۔ اگر چاہتے ہو کہ اس بیماری میں مبتلا ہونا ہے تو شوق سے آؤ اور نوچ لو مجھے، لیکن یاد رکھنا اس کے بعد میں کسی چیز کی ذمہ دار نہیں ہوں گی۔ وہ اس کے چہرے کے ایکسپریشنز دیکھتے ہوئے بہت مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کر رہی تھی، کیونکہ سلطان شاہ ضبط سے مٹھیاں بھینچ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، اچانک یشفا کے چہرے سے چیخوں کی آواز آنے لگی۔ وہ دونوں ہڑبڑائے تھے اور سلطان اسے چھوڑتا ہوا کمرے سے باہر بھاگا۔ وہ بھی اپنے گلے میں چادر ڈالتی اس کے پیچھے ہی کمرے سے باہر نکلی۔ وہ دونوں یشفا کے کمرے میں آئے تو وہ گھبرائی سی بیڈ پر بیٹھی، دونوں ہاتھ چہرے میں چھپائے روئے جا رہی تھی۔ سلطان فوراً اس کے پاس پہنچا۔ اس کے چہرے پر آج بھی زخموں کے مندے مندے نشان تھے۔ کیا ہوا میری گڑیا؟ وہ پریشان ہوتا اسے اپنے سینے سے لگائے پوچھ رہا تھا۔ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے بھائی، کچھ کریں۔ میرا دل چاہ رہا ہے میں اپنے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ اور پاؤں کو مسلتے ہوئے اس طرح بولی تھی کہ امامہ کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہہ گئے۔ یہ تم نے کیا کر دیا فہیم؟ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی تھی۔ سلطان شاہ نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے۔ بس میری جان، ایسے روتے نہیں ہیں۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا، مگر وہ نفی میں سر ہلاتی اس سے دور ہو گئی۔ آپ مرد صرف یہی کر سکتے ہیں۔ میرا بدلہ اس لڑکی سے کیوں لے رہے ہیں؟ جائیں اور اس لڑکے کو جان سے مار دیں۔ وہ چیخی تھی۔ ایک پل کے لیے امامہ کو کچھ ہوا تھا، مگر اگلے ہی پل وہ سنگ دل بن گئی۔ جس شخص کو بھائی بننا ہی نہیں آیا تو پھر وہ اس کے لیے تکلیف کیوں محسوس کرے؟ اس کی بات سنتے سلطان شاہ نے ایک قہر آلودہ نظر امامہ پر ڈالی، اور امامہ تو اپنا چہرہ موڑ گئی۔ آنکھوں کی نمی صاف کرنے کے لیے اس نے اپنی آنکھیں ہی پھیر لی تھیں۔ جائیں بھائی اور ثابت کریں کہ میں آپ کی بہن ہوں۔ آپ تو اس گاؤں کے اگلے ہونے والے سردار ہیں نا، تو پھر جائیں۔ اس کا کالر پکڑے وہ تو چیخی تھی کہ سلطان فوراً وہاں سے اٹھا اور تن فن کرتا کمرے سے بھی باہر نکل گیا۔ امامہ نے ایک نظر یشفا کو دیکھا، جواب بھی دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے رو رہی تھی۔ پھر وہ دروازے تک آئی اور اس نے غصے سے سلطان شاہ کو اپنے کمرے سے باہر نکلتے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں بندوق تھی۔ ایک پل کے لیے امامہ کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ وہ آنکھوں میں خوف لیے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ کیا وہ واقعی فہیم کو مار دے گا؟ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک پل کے لیے اپنے ماں باپ کا چہرہ گھوما تھا، مگر اگلے ہی پل اس کی آنکھوں میں اپنی زندگی کے 22 سالوں کی تکلیفیں گھومی۔ کب کب اس کے والدین نے فہیم کو اس پر فوقیت دی تھی۔ دل میں کہیں اندر تکلیف تو ہوئی تھی، لیکن اس نے دماغ کو سمجھا دیا اسے فرق نہیں پڑتا، وہ مارتا ہے تو مار دے۔ آخر اس کے بھائی نے جو کیا وہ بھی تو کسی گناہ سے کم نہیں تھا۔ اس کی سزا تو اسے مل کر ہی رہنی چاہیے تھی۔ یہ 1 ہفتہ پہلے کا دن تھا۔ فہیم جو اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ سگریٹ اور شراب نوشی کرتا تھا، ایک دن انہوں نے فہیم کو یشفا کے اسکول کے باہر دیکھا۔ وہ یشفا کو اسکول سے باہر نکلتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اور وہ سب فہیم کی آنکھوں میں یشفا کے لیے پسندیدگی دیکھ چکے تھے۔ مگر جب انہوں نے یہ بات فہیم سے پوچھی تو فہیم انکار کر گیا۔ اس لیے ان لوگوں نے
فہیم کے ساتھ شرط لگائی کہ وہ یشفا کے ساتھ ایک رات گزار کر یہ ثابت کرے کہ وہ اس کی محبت نہیں ہے، اور وہ بھی مان گیا۔ اگلے ہی دن ان لوگوں نے اسکول میں داخل ہونے سے پہلے ہی یشفا کو اغوا کر لیا، اور اس طرح کیا کہ کوئی جان نہ پائے، کیونکہ یشفا حویلی سے پیدل چل کر ہی اسکول آتی تھی۔ وہ میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی اور 10th کلاس میں پڑھ رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہ آئی وہ لوگ اس کے ساتھ کیا کر چکے تھے اور اسے کہاں لے کر گئے تھے۔ دوپہر 12 بجے کے بعد وہ کافی نازیبا اور زخمی حالت میں انہیں کھیتوں میں پڑی ہوئی ملی تھی، اور اس کا یہ حال دیکھتے سلطان شاہ کا خون کھول اٹھا۔ وہ تو پچھلے 2 ہفتے سے شہر گیا تھا اور 2 دن پہلے ہی وہ واپس آیا تھا۔ یشفا کی جان تو بچ گئی، لیکن اس کا حال کسی پاگل جیسا معلوم ہوتا تھا۔ کبھی وہ خاموش ہو جاتی اور کبھی وہ چیختی چلاتی تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد اس نے فہیم کا نام ہی لیا تھا، کیونکہ اسے صرف ایک نام یاد تھا جو اس کے کانوں میں بے ہوشی کی حالت میں کتنی ہی بار پڑا تھا۔ فہیم جو گاؤں سے بھاگ گیا تھا، سلطان شاہ کے آدمی اسے دوسرے گاؤں سے ڈھونڈ لائے تھے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اس کی کافی دھلائی کی تھی۔ سلطان شاہ تو اسے جان سے مار دینا چاہتا تھا، لیکن سردار صاحب نے کہا کہ وہ لوگ ایسا نہیں کر سکتے، یہ گاؤں کی رسومات ہیں جن کے مطابق وہ اسے وہی سزا دیں گے جو جرگے میں سزا بنتی ہے۔ لیکن نعمان صاحب نے سلطان شاہ سے 2 ہاتھ آگے گزرنے کی کوشش کی اور امامہ پیش کرنے کے بعد فہیم کی جان بچا لی، لیکن وہ بھی غصے سے سوچ چکا تھا کہ فہیم کو جان سے مار دے گا۔ وہ جانتا تھا اس وقت وہ اور اس کے آوارہ دوست ہر روز کی طرح اب بھی جھیل کنارے بیٹھے شراب ہی پی رہے ہوں گے، اور اس کی سوچ کے عین مطابق واقعی وہ سارے وہیں پر بیٹھے شراب نوشی ہی کر رہے تھے، شراب نہیں پی رہے تھے، بلکہ وہ کسی بات پر لڑ رہے تھے۔ تم لوگوں نے ہی تو کہا تھا اگر میں وہ سب کروں گا تو مجھے 50,000 دو گے، چلو جلدی سے نکالو۔ یہ آواز فہیم کی تھی جو وہ ان لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے بول رہا تھا۔ اچھا یار ادھار کر لے، ایک دوسرا دوست بولا۔ کیا مطلب ادھار کر لوں؟ تم لوگوں کے کہنے کے مطابق میں نے اس سردار خان کی بیٹی کو اپنا نشانہ بنا لیا، اب تم وعدے کے مطابق مجھے پوری قیمت دو۔ وہ اونچی اونچی بول رہا تھا، اور سلطان شاہ جو کچھ دور ہی اپنی گاڑی روک چکا تھا اور پیدل ہی ان کی طرف بڑھ رہا تھا، اس کی رگوں میں ایک بار پھر خون کا ابال تیز ہوا۔ اس نے اپنا بندوق والا ہاتھ سامنے کیا، اس کے اندر جیسے آگ ہی لگ گئی، یعنی اس کی بہن کی آبرو اور عزت صرف 50,000 کی محتاج تھی۔ وہ ان تک پہنچا۔ اچانک ان چاروں میں سے ایک کی نظر سلطان پر گئی، وہ وہیں پیچھے ہوتا اور خوف سے بھاگ گیا۔ باقی دونوں بھی آگے پیچھے ہو لیے۔ اس سے پہلے فہیم وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا، سلطان شاہ اس کا گریبان دبوچ چکا تھا۔ چھوڑو مجھے، وہ اس سے اپنا گریبان چھڑوانے کی کوشش کرنے لگا۔ تمہیں کیا لگا تھا میری بہن کو سارے گاؤں میں بے آبرو اور بدنام کرو گے اور میں تمہیں سکون سے زندہ رہنے دوں گا؟ سلطان شاہ دھاڑا تھا اور اگلے ہی پل اس نے اپنی بندوق فہیم کی کن پٹی پر رکھی۔ چھوڑو مجھے، تم غلط کر رہے ہو، جرگا اپنا فیصلہ سنا چکا ہے، ہم لوگ وینی دے کر یہ معاملہ یہیں دفنا چکے ہیں۔ فہیم کی ڈٹھائی میں کوئی فرق نہیں آیا، اور سلطان شاہ کی آنکھوں کے سامنے ایک پل کے لیے امامہ کی وہ بھیگی آنکھیں آئی تھیں، اور اگلے ہی پل اسے غصہ آیا۔ اس نے ہاتھ کا مکہ بنا کر پوری قوت سے فہیم کے منہ پر دے مارا۔ تم صرف ایک نہیں 2 لڑکیوں کے مجرم ہو، کیسے انسان ہو؟ کیا تمہیں اپنی بہن پر ذرا ترس نہیں آیا؟ پر میں تمہارے جیسا نہیں ہوں، مجھے اپنی بہن پر رحم آتا ہے۔ تم لوگوں نے وینی دی، ہم نے نہیں مانگی تھی، تم لوگوں نے اپنی مرضی سے دی تھی، وہ الگ حساب کتاب تھا، لیکن میری بہن کو دی گئی تکلیفوں کا، اذیتوں کا حساب ابھی باقی ہے۔ تمہیں کیا لگ رہا تھا
میں تمہیں ایسے ہی چھوڑ دوں گا، تم نے جو گناہ کیے ہیں اس کی سزا صرف تمہیں ملے گی، فہیم نعمان کسی امامہ کو نہیں۔ اتنا کہتے ساتھ وہ اس کے ماتھے کے بیچوں بیچ بندوق رکھے گولی کا ٹریگر دبا چکا تھا، اور اس اندھیرے میں گولی کی آواز نے دور دور تک خاموشی کو چیر دیا۔ جیسے ہی فہیم کا بے جان وجود زمین پر گرا، تب ہی کہیں اندر سلطان شاہ کے جلتے سینے پر پھوار برس پڑی۔ وہ کسی سلطنت کے بادشاہ کی طرح واپس پلٹا تھا اور اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ اگلے آدھے گھنٹے بعد اس کی گاڑی حویلی میں داخل ہوئی۔ وہ شاہ حویلی کا لانچ عبور کرتا سیدھا اوپر آیا اور سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے کمرے میں داخل ہوا، جہاں وہ سکڑی سمٹی صوفے پر بیٹھی باہر اترتی رات کو دیکھ رہی تھی۔ سلطان شاہ کو کمرے میں داخل ہوتے ہوئے جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور پریشان ہوتے اسے دیکھا۔ وہ اس کے چہرے پر صاف پریشانی دیکھ سکتا تھا۔ اس کے چہرے پر تمسخرانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس کی مسکراہٹ میں کچھ تھا کہ امامہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا ہوئی۔ وہ ڈریسنگ روم میں داخل ہوا، اپنی کبرڈ کھولی اور وہاں پر واپس اس بندوق کو رکھ دیا، پھر دوبارہ باہر نکلا اور قدم قدم چلتا امامہ کے پاس آیا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، امامہ کے لبوں سے ایک دم خون کی الٹی نکلی تھی اور اس نے زمین کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے لبوں سے خون باہر نکالا اور سلطان 2 قدم پیچھے ہو گیا۔ کمرے کا سارا فرش خون سے بھر گیا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے واش روم کی جانب بھاگی تھی اور وہ پریشانی اور بے یقینی سے فرش کو دیکھ رہا تھا۔ ایک پل کے لیے اسے غصہ اور گھن بھی آئی تھی۔ اس کا اتنا خوبصورت کمرہ اچانک گندا ہو گیا، مگر اسے کیا ہوا؟ وہ سوچتے ہوئے واش روم تک آیا تو وہ اپنا چہرہ دھوتی ہوئی سیدھی ہوئی۔ وہ جو حیران سا اسے دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں حیرانگی پڑتے امامہ نے وضاحت کی، اس بیماری کی وجہ سے یہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ وہ بہت نارمل انداز میں بات کرتی واش روم سے باہر نکل آئی، مگر سلطان کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ اس نے امامہ کو غصے سے بالوں سے پکڑا۔ یہ تم نے میرے خوبصورت کمرے کا کیا حشر نشر کر دیا، اب تم ہی اسے صاف کرو گی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی اسے غصہ کس بات پر آیا ہے، اس بات پر کہ وہ اتنی سیریس بیماری کو اتنا لائٹ لے رہی تھی، یا پھر اس بات پر کہ اس کے دل کو تکلیف ہوئی تھی اس کی سوچوں سے۔ بے نیاز امامہ یہی سمجھ رہی تھی کہ یقیناً اسے فہیم نہیں ملا ہوگا، وہ کہیں غائب ہو گیا ہوگا، اور کہیں وہ واپس حویلی آ کر دوبارہ اس پر غصہ نہ کرے۔ اس لیے پہلے ہی اس نے یہ پلان بنا لیا تھا کہ وہ اس خون کی الٹی والا ڈرامہ کرے گی تاکہ وہ اس سے دور ہی رہے، مگر وہ کہاں جانتی تھی کہ اس کے بھائی کو جان سے مار ہی آیا ہے۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی اور اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جو اب کمرے میں چکر کاٹتے ہوئے اپنے بالوں میں بار بار ہاتھ پھیر رہا تھا، شاید غصے کو قابو کر رہا تھا۔ اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے غصے کو قابو کیا، اس کے قریب آیا، پھر بہت نرمی سے اس کی گال کو 2 انگلیوں سے چھوا۔ مبارک ہو، اپنے بھائی کی میت پر ماتم کرنے ضرور جانا۔ اتنا کہتے ساتھ وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور امامہ جہاں تھی وہیں کی وہیں سن اور ساکت ہو کر رہ گئی۔ کتنی ہی دیر وہ خالی خالی نگاہوں سے بند دروازہ دیکھتی رہی، پھر جب اس کے الفاظ دماغ تک پروسیس ہوتے تو وہیں وہ زمین پر گھٹنوں کے بل گری تھی۔ وہ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، اس کا سگا بھائی تھا، اور بھائیوں کو بے شک بہنوں سے محبت نہ ہو، لیکن بہنوں کو ہمیشہ بھائیوں سے محبت رہتی ہے۔ کاش تم نے ایسا نہ کیا ہوتا فہیم۔ وہ وہیں دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بے آواز رونے لگی۔ وہ کھل کر روئی تھی۔ اس شخص کی موت پر ماتم کرنے کا حق تو تھا، مگر وعدہ کر آئی تھی وہ اس گھر میں کبھی داخل نہیں ہوگی۔ بہت دیر کے بعد اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ یہ آپ نے کیا کر دیا اماں؟ بیٹا تو پہلے ہی آپ لوگوں کو چھوڑ چکا تھا، بیٹی کو بھی خود سے دور جھٹک دیا۔ وہ جانتی تھی اس وقت ان کے گھر میں صف ماتم بچھ گئی ہوگی۔
اس کے ماں باپ کی کیا حالت ہوگی، لیکن وہ نہیں جائے گی۔ ایک ہفتہ کسی سوگوار ریت کی طرح گزر گیا تھا۔ گاؤں میں ایسی خاموشی تھی جیسے سوئی تو گرنے تک کی آواز نہ آتی ہو۔ ایک بات تو سارا گاؤں جان گیا تھا کہ عزت کے معاملے پر کوئی بھی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ جرگا لگا تھا، عدالت ہوئی تھی، جہاں سلطان شاہ کو کٹہرے میں کھڑا بھی کیا گیا تھا، مگر اس نے صرف ایک فقرہ کہتے ہوئے ہر انسان کا منہ بند کر دیا: جب غلطی مرد کرتا ہے تو خمیازہ اس کے گھر کی عورتوں کو کیوں بھگتنا پڑے؟ بس اس کے یہی الفاظ تھے ان سب کا منہ بند کرنے کے لیے۔ یشفا ہمیشہ کے لیے اپنے کمرے کی ہو کر رہ گئی تھی۔ اس نے پڑھائی کو خیر باد کہہ دیا تھا، وہ صاف کہہ چکی تھی وہ کہیں نہیں جائے گی۔ سب جانتے تھے وہ اس غم سے آہستہ آہستہ ہی باہر نکلے گی، اور اس گزرے ایک ہفتے میں امامہ اپنے والدین سے ملنے دوبارہ نہیں گئی، مگر وہ حویلی میں ہی موجود تھی۔ حویلی والوں کا اس کے ساتھ سلوک ٹھیک تھا، کسی نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ جب فہیم ہی مار دیا گیا تھا تو پھر امامہ سے کسی قسم کا گلہ شکوہ کرنا بنتا ہی نہیں تھا۔ وہ پچھلے ایک ہفتے سے سلطان شاہ کے کمرے میں ہی رکی ہوئی تھی۔ وہ حویلی داخل ہوتا تھا تو ساتھ والے کمرے میں چلا جاتا تھا۔ ویسے بھی حویلی میں بہت سارے خالی کمرے تھے۔ امامہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، لیکن وہ اندر ہی اندر خوش ہو رہی تھی۔ کم سے کم اس کی جان تو بچ گئی۔ اندر کہیں دل میں فہیم کی موت کا دکھ بھی بہت تھا، مگر اس کی بلا سے جو بھائی اسے کبھی بہن ہونے کا مان نہ دے سکا، کبھی اس سے پیار سے بات تک نہ کر سکا، اس کی موت امامہ کا دل نہ پگھلا سکی، جبکہ حقیقت تو یہ تھی اندر سے وہ تڑپ رہی تھی، مگر سخت کھول لپٹا رکھا تھا۔ امامہ پچھلے ایک ہفتے سے اس کمرے میں ہی بند ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ زیادہ کہیں باہر نکلتی ہی نہیں تھی، اور آج پورے ایک ہفتے بعد وہ اس کے سامنے آیا تھا۔ وہ جو کمرے میں صوفے پر بیٹھی آسمان کو دیکھ رہی تھی، ایک بار پھر وہ اس کے سامنے آیا۔ امامہ نے اسے دیکھا، وہ کافی سنجیدہ لگ رہا تھا۔ چلو اٹھو، ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں۔ اس کی یہ بات سنتے امامہ حیران ہوئی۔ وہ ہرگز نہ سمجھ سکی کہ وہ کیوں ڈاکٹر کے پاس جانے کی بات کر رہا ہے، کیوں، کس لیے؟ اس نے برخاستہ سوال کیا تھا، تمہارا علاج کروانے اور کس لیے؟ وہ اسی سنجیدگی سے بولا تھا کہ امامہ نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ وہ بھول گئی تھی اس نے کیا جھوٹ بولا ہے۔ وہ جلدی سے سوچنے لگی، اب کون سا بہانہ بنائے؟ میں کہیں نہیں جاؤں گی، مجھے کوئی علاج نہیں کروانا۔ وہ اچانک غصے میں آئی تھی کہ سلطان شاہ کو بھی غصہ آیا۔ وہ اس لڑکی کو کم سے کم مرتے ہوئے تو نہیں دیکھ سکتا تھا، نہ جانے کب یہ پہلی نظر میں ہی اس کے دل میں بس گئی تھی۔ کیوں نہیں کرواؤ گی؟ جب میں کہہ رہا ہوں مجھے تمہارا علاج کروانا ہے تو مطلب کروانا ہے۔ سلطان اچانک غصے میں آتا اس کے قریب ہوا، وہ بدک کر اس سے دور ہو گئی۔ مجھے نہیں جینا، آخر میں کس کی خاطر جیوں گی؟ بھائی نے کبھی مجھے اپنی بہن نہیں سمجھا، ماں باپ نے ہمیشہ مجھے سودے کی خاطر ہی استعمال کیا، تو جی کر کیا کروں گی؟ میں نہیں جینا چاہتی۔ اگر میں زندہ رہی تو تم بھی مجھے جان سے مار دو گے، اس لیے بہتر ہے مجھے مرنے دو۔ ویسے بھی ڈاکٹر نے کہا ہے یہ لاسٹ سٹیج ہے، میں بہت جلدی مر جاؤں گی، کیونکہ میں نے یہاں پر آنے سے پہلے ٹیسٹ کروائے تھے۔ وہ جلدی سے آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لاتے یہ بولی تھی کہ سلطان کے دل میں ایک دم دھچکا سا لگا، مگر پھر بھی میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر ہی جاؤں گا۔ وہ اپنی ضد پر ڈٹا تھا۔ امامہ کا دل چاہا کہ اس شخص کے سر پر کچھ دے ہی مارے، مگر وہ ضبط کر گئی۔ میری میت کو لے جانا کہ میں نہیں جاؤں گی، یہ میری زندگی ہے، میری مرضی ہے، مجھے جینا ہے یا نہیں جینا یہ فیصلہ میں کروں گی۔ سختی سے کہتی وہ جا کر واش روم میں بند ہو گئی، اور ان کی یہ بحث وہیں دب گئی۔ مگر وہ بالکل بے چین ہو گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ ٹھیک ہو جائے،
مگر وہ ٹھیک ہونا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اب سلطان کو اپنے الفاظ کا اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے کتنے غلط الفاظ بول گیا تھا۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ اسے اتنی بھی بری نہیں لگتی تھی جتنی وہ سمجھتی ہے، اور اندر واش روم میں وہ لمبی لمبی سانسیں لے رہی تھی اور دل ہی دل میں کھلس رہی تھی، یہ کون سی بلا پیچھے لگ گئی؟ وہ کہاں جانتی تھی اس کا جھوٹ اسے مزید دلدل میں گھسیٹتا جا رہا ہے۔ یہ شام کا وقت تھا۔ سلطان اپنے دادا کے ساتھ زمینوں پر نکلا ہوا تھا۔ زوبیہ بیگم اپنے کمرے میں بند تھی۔ یشفا ہمیشہ کی طرح اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ جب وہ لاؤنج میں آئی اور وہاں حویلی کا پڑا موبائل اٹھایا، آس پاس کوئی ملازمہ بھی نہیں تھی۔ اسے سنہری موقع لگا تھا یہاں سے باہر نکلنے کے لیے، کسی پلاننگ کا۔ وہ ساری زندگی اس حویلی میں بند ہو کر نہیں رہ سکتی تھی۔ یہی سوچتے ہوئے وہ بنا شور پیدا کیے واپس کمرے میں آئی اور اس وائرلیس فون میں کسی کا نمبر ملائے کان سے لگایا، اور کچھ ہی دیر بعد رابطہ موصول ہوا۔ وہ اپنی بچپن کی دوست سارا سے باتیں کر رہی تھی، جو اب شہر شفٹ ہو گئی تھی۔ اس نے مختصر الفاظ میں سارا کو ساری کہانی بتا دی، اور سارا خود سنتے ہوئے حیران پریشان تھی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ میں نے سنا ہے ونی میں آئی ہوئی لڑکی پر بہت ظلم کرتے ہیں، وہ پریشانی سے بولی تھی کہ امامہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑی، اور وہ جو کمرے میں داخل ہونے والا تھا اس کی ہنسی کی آواز پر بے حد حیران ہوا، اور وہیں باہر ہی دروازے میں رک گیا۔ ہاں میں نے بھی سنا تھا، لیکن جہاں ایسا کچھ نہیں ہوا، اور شکر ہے میں نے اپنے دماغ کا استعمال وقت رہتے کر لیا۔ وہ بہت بہادری سے سائرہ کو بتا رہی تھی۔ سلطان شاہ الجھا اور دوسری جانب سارا بھی پریشان ہوئی۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ ایسی بھی کون سی بہادری کا پرس کار لے لیا؟ وہ طنزیہ بولی تھی۔ امامہ نے ہنستے ہوئے اس سے ساری بات بتا دی۔ اسے سنتے سارا کی چیخ نکلی، کیا تم نے اتنا بڑا جھوٹ بولا کہ تمہیں اتنی خطرناک بیماری ہے، صرف اس لیے کہ کہیں وہ تمہیں… اف یا خدا، امامہ تم ایسی تو نہیں تھی، وہ دکھ سے بولی، اور امامہ کو اس کے ایکسپریشنز کو سوچتے ہوئے ہنستے جا رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے وہ اتنا بے وقوف ہے، میری باتوں پر ایمان لے آیا۔ اتنا کہتے ہوئے اسے اچانک سے غصہ آیا تھا۔ اس نے میرے کردار پر انگلی اٹھائی۔ مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن کیا کرتی؟ میں کسی بھی شخص کو حق نہیں دوں گی کہ وہ میری مرضی کے بنا مجھے ہاتھ بھی لگائے۔ اس کے لہجے میں اچانک ایک غصہ شامل ہو گیا تھا، اور کمرے کے باہر کھڑے سلطان کے وجود میں جیسے کسی نے آگ لگا دی۔ اسے امامہ کی اس حرکت نے اندر تک تیش دلا دیا۔ وہ کس طرح ہنس کر اپنی دوست سے اب بھی باتیں کر رہی تھی۔ وہ جو کمرے میں داخل ہونے والا تھا، اس کے ذہن میں اچانک ایک منصوبہ آیا، اور پھر وہ شیطانی ہنسی ہنستا وہیں سے واپس پلٹ گیا۔ اس بات سے بے خبر امامہ اب بھی مسکرا کر سارا سے باتیں کر رہی تھی۔ امامہ یہ سمجھ رہی تھی کہ کسی کو بھی پتہ نہیں چلا کہ وہ اپنی دوست سے بات کر چکی ہے، مگر سلطان اس کی ساری باتوں کو سن چکا تھا۔ یہ اگلی رات کا کوئی پہر تھا جب وہ بنا شور پیدا کیے کمرے میں داخل ہوا۔ اسی خاموشی سے دروازہ بند کیا، پھر ایک نظر اس کی امامہ پر گئی، جو پرسکون ہوتی بیڈ پر پڑی سو رہی تھی۔ سلطان شاہ کی آنکھوں میں ناگواری آئی۔ کتنی بدتمیز ہے، مجھے بے وقوف بنا کر کتنے مزے سے سو رہی ہے، اس کی تو ابھی میں بتاتا ہوں۔ اتنا کہتے ساتھ وہ بنا شور پیدا کیے بیڈ تک آیا۔ اس کے پاس آرام سے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس نے اگلے ہی پل امامہ کو اپنی جانب کھینچا، وہ جو گہری نیند میں سو رہی تھی۔ اچانک ہوئی اس افتاد پر اس سے پہلے کہ اس کے منہ سے چیخ نکلتی، سلطان شاہ کا بھاری ہاتھ اس کے چہرے پر آ چکا تھا۔ وہ نیند سے بوجھل ہوتی گلابی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی، جو بامشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر خطرناک حد تک ڈر تھا۔ جیسے ہی سلطان شاہ نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا، اس کی پھنسی پھنسی آواز نکلی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لہجے میں ہلکا سا غصہ بھی شامل ہوا۔ شاید تم بھول رہی ہو
یہ میرا ہی کمرہ ہے۔ وہ بھی مصنوعی غصے سے بولا تھا کہ امامہ نے جلدی سے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر وہ اگلے ہی پل اس کا بازو دبوچتے دوبارہ بیڈ پر گرا چکا تھا۔ چھوڑیں میرا بازو، وہ چیخی تھی، مگر آج سلطان شاہ کا اسے سخت سزا دینے کا ارادہ تھا۔ ہمت ہے تو چھڑوا کر دکھاؤ، وہ بھی اپنے عزلی غرور بھرے لہجے میں بولا تھا، اور امامہ اس کی بدلتی ٹون سے پریشان ہوئی۔ میں کہہ رہی ہوں چھوڑو مجھے۔ اس کے دونوں بازو دبوچتے اسے دوبارہ بیڈ پر گرا چکا تھا، اور اگلے پر اس پر سایہ فگن ہوا۔ نہیں چھوڑوں گا، کیا کرو گی؟ آج تو تمہاری وہ حالت کروں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی کہ تم نے کس سے پنگا لیا تھا۔ وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں دھاڑا تھا۔ امامہ کو ہرگز سمجھ نہ آئی وہ کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں، آپ بھی میری طرح اس بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ بالآخر امامہ نے اپنا آخری حربہ آزمایا، اور اس بار کتنی مشکل سے سلطان شاہ نے اپنا قہقہا ضبط کیا۔ وہ جانتا تھا اس نے جلدی سے اپنے چہرے کو نارمل کیا۔ ہونے دو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر آج کی رات تمہارے وجود پر اپنے نام کی مہر لگا کر رہوں گا۔ اتنا کہتے ساتھ وہ اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ امامہ نے پھڑ پھڑانے کی کوشش کی، مگر اس کی پکڑ بہت سخت تھی۔ وہ اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کرتی رہی، مگر سب کچھ بے سود گیا۔ اس نے کتنی ہی کوشش کی تھی، یہاں تک کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے سلطان شاہ کے گلے پر بلیوں کی طرح وار کرنے کی کوشش کی تھی، جس کے بدلے میں سلطان کو بھی غصہ آیا، اور اس نے امامہ کے کندھے پر پوری شدت کے ساتھ اپنے دانت بھی گاڑے تھے کہ وہ سسک پڑی۔ چھوڑو مجھے۔ وہ خود کو آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر بے سود۔ وہ اس کو بے لباس کرتا اس کے وجود پر مکمل طور پر قابض ہو گیا، اور اس کے وجود پر اپنی مہر لگا کر اس نے ثابت کر دیا کہ وہ بھی سلطان شاہ تھا۔ رات قطرہ قطرہ سرکتی رہی۔ وہ نہیں جانتی کب وہ اس کی باہوں میں بے حال ہوتی ہوئی سو گئی، مگر اگلی صبح اس کا سر بہت بھاری تھا۔ جب وہ آنکھیں کھولتی اٹھی تو اس کے سرہانے فرش بیٹھا اسے ہی مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ امامہ کو اپنے سر پر زمین و آسمان گھومتے محسوس ہوئے۔ وہ بے حال سی ہوئی، بہت مشکلوں سے اٹھ کر بیٹھی۔ وہ دانتوں تلے مسکراہٹ دبائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہو گئی خوبصورت صبح۔ وہ طنز کر رہا تھا، اس سے پہلے وہ اس کے قریب ہوتا۔ امامہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اسے خود سے دور دھکیلا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا اس شخص کو اچھی خاصی کھڑی کھوٹی سنائے، مگر اسے اپنے وجود میں طاقت نہ ہونے کے برابر محسوس ہو رہی تھی، اس لیے وہ ضبط کر گئی۔ ہو گیا سکون، تم نے لے لیا مجھ سے بدلہ، اب جان چھوڑو میری۔ وہ تلخی سے بولی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کی ساری بہادری ایک ہی رات میں ہوا ہوئی۔ اسے امامہ کے آنسو برے لگے تھے، کیونکہ کہیں اندر باہر وہ لڑکی دل کی دھڑکن سی لگنے لگی تھی۔ وہ اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھا۔ کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ اس بار کچھ محبت سے پوچھا۔ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے مسٹر سلطان شاہ، میں روؤں، ہنسوں، جیوں یا مروں؟ وہ تلخی سے بولی تھی۔ اس کے اندر باہر واقعی تلخی چھا گئی تھی۔ سلطان نے گہری سانس لی، دوبارہ اسے دیکھا۔ چلو آؤ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، میں ایک بار تمہارے خود سارے ٹیسٹ کرواؤں گا، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ وہ اس کے بال اپنے ہاتھوں سے سنوارتے ہوئے بولا کہ امامہ نے اگلے ہی پل اس کے دونوں ہاتھ اپنے بالوں سے دور کیے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے میری ذات پر کوئی احسان کرنے کی، میں کہہ چکی ہوں کہ مجھے کہیں نہیں جانا۔ وہ چیخی پڑی۔ اسے نہ جانے غصہ کس بات پر آ رہا تھا۔ اسے اس شخص سے اس حد تک گرنے کی امید نہیں تھی۔ جب تم نے میرے بھائی کو مار دیا تھا تو پھر کیوں کیا یہ سب؟ اس کا کالر پکڑے اچانک غصے سے بولی تھی کہ سلطان اس بار اپنی امنڈ آنے والی مسکراہٹ کو چھپا نہیں پایا۔ آخر کیا ہو گیا ہے؟
بیوی ہو تم میری، وہ اسی پرسکون لہجے میں بولا تھا، اور امامہ ایک پل کے لیے یہ بھول ہی گئی تھی کہ واقعی وہ اس کی بیوی ہے، مگر اگلے ہی پل پھر غصہ آ گیا۔ بیوی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اپنی حاکمیت جھاڑو گے؟ اس کا جیسے حلق تک جل گیا تھا۔ سلطان نے نفی میں سر ہلایا، میں تو بس پرواہ کر رہا ہوں، چلو آؤ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ وہ دوبارہ اسے اکسا رہا تھا۔ میں نے کہا مجھے کہیں نہیں جانا۔ وہ اپنا دکھتا سر سنبھالتی ہوئی غصے سے بولی تھی۔ جب وہ اس کے بالکل پاس بیٹھا، لگتا ہے رات بھر میری شدتیں برداشت کر کے تمہارے دماغ کی نسیں آگے پیچھے ہو گئی ہیں۔ وہ اس کے دماغ کو 2 انگلیوں سے بچاتا اس بار واقعی مذاقیہ لہجے میں بولا تھا کہ امامہ نے شکوہ کنا نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ یہاں اپنے سر درد سے تڑپ رہی تھی اور وہاں اسے مذاق سوچ رہا تھا۔ ایک گہری سانس لیتے سلطان سا شیدہ ہوا اور سنجیدگی سے امامہ کو دیکھا۔ میں جانتا ہوں تم نے وہ سارا جھوٹ بولا تھا۔ اور امامہ نے تیزی سے چہرہ اٹھائے اسے دیکھا، جیسے یقین نہ آیا ہو، مگر اس کے چہرے پر سنجیدگی اور سکون دیکھتے وہ شرم سے پانی پانی ہوتی چہرہ دوبارہ مڑ گئی۔ وہ جو کل تم فون پر اپنی دوست سے گفتگو کیے اپنی بہادری کے قصے سنا رہی تھی، وہ سارے میں نے سن لیے تھے۔ وہ بھی بنا ڈیٹ بنے صاف گوئی سے کام لے گیا تھا، اور امامہ کا دل چاہا اپنا سر پھاڑ لے۔ کیا ضرورت تھی اسے سارا کو ساری باتیں بتانے کی؟ سلطان شاہ نے اس کا ہاتھ بہت نرمی سے پکڑا۔ وہ اپنا ہاتھ اگلے ہی پل اس کے ہاتھوں سے آزاد کروا گئی۔ ہاں بولا تھا میں نے جھوٹ، کیونکہ میں جانتی تھی تم اپنی بہن کا بدلہ لینے کے لیے کچھ بھی کر گزرو گے، اس لیے میں جھوٹ بول کر خود کو بچا رہی تھی۔ لیکن تم جان گئے، سچ تم نے لے لیا، بدلہ اب مجھے چھوڑ دو۔ اس کے لہجے میں اندر تک تلخی شامل تھی۔ وہ صاف اس کے ایک ایک لفظ میں خود کے لیے نفرت محسوس کر سکتا تھا۔ کیا میں اتنا برا لگتا ہوں؟ اس بار وہ کچھ دکھ سے بولا تھا۔ امامہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ وہ کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک پل جرگے کا وہ منظر گھوما تھا جہاں اس نے چہرہ اٹھائے پہلی بار سلطان شاہ کو دیکھا تھا، اور شاید وہ تبھی کہیں اس پر دل ہار گئی تھی، مگر وہ جانتی تھی وہ شاہ خاندان کا ہونہار سپوت ہے، وہ کبھی بھی عزت پر سمجھوتا نہیں کرے گا۔ اس لیے تو وہ اس شخص کی پرچھائی سے بھی دور چلی جانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ تو بس اپنا بدلہ لے گا، مگر اس کے جذبات تو رون دیے جائیں گے۔ اس کا کیا ہوگا؟ اور امامہ حق پر تھی، اس نے جو سوچا تھا وہی ہوا تھا۔ اس نے پہلی بار امامہ کا نام لیا تھا کہ امامہ کے دل نے ایک بر مس کی۔ اسے لگا جیسے پیٹ میں تتلیاں رقص کر رہی ہیں۔ وہ دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ میں جانتا ہوں جو کچھ ہوا اس میں تمہاری غلطی نہیں تھی، نہ ہی میں تم سے بدلہ لینے کی نیت سے کل یہاں آیا تھا۔ وہ اس بار نرمی سے اور سنجیدگی سے اسے بتا رہا تھا کہ وہ بے اختیار امامہ کا سر اٹھا اور اس نے سلطان شاہ کو دیکھا۔ تم مجھے اچھی لگنے لگی ہو، اس لیے میں چاہتا تھا کہ تمہارا علاج کرواؤں، لیکن تم نے اتنا بڑا جھوٹ بولا۔ اس بات پر مجھے غصہ آیا تھا، اس لیے میں غصے میں تمہیں تمہارے جھوٹ کی سزا دینے کے لیے آیا تھا۔ لیکن اب تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھتے مجھے دکھ ہو رہا تھا۔ میں نہیں جانتا کب پہلی نظر میں تم نے ایک نظر اپنا چہرہ اٹھائے مجھے دیکھا، تبھی کہیں تمہاری یہ آنکھیں مجھے اپنے سحر میں باندھ گئیں اور میں ان آنکھوں میں ڈوب گیا تھا۔ وہ بے بسی سے اپنی حالت بتاتا ہوا جیسے شرمندہ ہوا تھا۔ امامہ بنا پلک جھپکائے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ کیا ہم سب کچھ بھول کر ایک نئی شروعات کر سکتے ہیں؟ میں سمجھ گیا ہوں کہ کبھی بھی ایک مرد کے کیے گناہ کی سزا اس گھر کی عورت کو نہیں دی جاتی۔ وہ بہت نرمی سے یہ الفاظ ادا کر رہا تھا اور امامہ اس کی باتوں کو سن کر حیران ہو رہی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں خود کے لیے حیرانگی بھی دیکھ سکتا تھا۔ وہ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں بے یقینی کو دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ مجھے لگ رہا ہے یہ کوئی خواب ہے۔ کیا میں اپنی آنکھوں کے سامنے
شاہ خاندان کے ہونے والے سردار کو التجا کرتے دیکھ رہی ہوں۔ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی تھی کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ ہاں یہی سچ ہے مسز سلطان شاہ۔ اس نے پہلی بار اسے اپنی بیوی کی حیثیت سے مخاطب کیا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں ایک نمی سی چمکی تھی۔ پھر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی کہ سلطان کو دکھ ہوا تھا۔ آئی ایم سوری، میں نے تمہیں ہرٹ کیا۔ اس کے دونوں ہاتھ چہرے سے ایک سائڈ کرتا خود اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ اچھا تو پھر رو کیوں رہی ہو؟ وہ جیسے اس کا اشارہ سمجھ گیا کہ وہ اس لیے نہیں رو رہی تھی۔ پتہ نہیں، مجھے بس لگتا ہے کہ مجھے بھی اس اکڑو شاہ سے محبت ہوئی ہے۔ وہ یہ بتاتی ہوئی بہت معصوم بچی لگی اور اس کی بات کا مطلب سمجھتے کچھ پلوں کے لیے سلطان شاہ اس کی باتوں کو سن کر بالکل ساکت رہ گیا، مگر جیسے ہی اس کے الفاظ دماغ میں پروسیس ہوئے وہ دل کھول کر مسکرایا تھا اور اگلے ہی پل اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تم واحد ہو جو سلطان شاہ کی بیوی بننے کے رتبے پر فائز ہو، کیونکہ تم ہو جو مجھے نہ کرنے کا حق رکھتی ہو۔ تم ڈنکے کی چوٹ پر مجھ سے زبان درازی کر سکتی ہو، ورنہ تو آج تک میری ماں نے بھی میرے سامنے کبھی اونچے لہجے میں بات نہیں کی۔ اس کی بات سنتی اچانک امامہ کو یاد آیا، اور آپ کی امی اگر انہوں نے مجھے آپ کی بیوی کے روپ میں قبول نہ کیا تو کیا؟ اس نے جیسے اپنا ایک خدشہ ظاہر کیا۔ اس کے معصوم سوال پر سلطان گہرائی سے مسکرایا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے زوبیہ بیگم کا چہرہ گھوما۔ یہ ان کے نکاح کا دن شام کا وقت تھا جب وہ حویلی میں داخل ہوا۔ کچھ دیر پہلے ہی انہوں نے امامہ کو اوپر بھیجا تھا۔ اس سے پہلے وہ سیڑھیاں پار کرتا زوبیہ بیگم کی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ سلطان شاہ، کسی دوسرے کی بیٹی پر ظلم کرنے سے پہلے یاد رکھنا کہ تم اس شاہ خاندان کے اعلیٰ سردار ہو، گلی کے آوارہ کتے نہیں جو کسی لڑکی کو تکلیف دو۔ اس کی ماں ایک ہی فقرے میں اسے ہدایت کر گئی تھی، اسے نصیحت کر گئی تھی۔ یہ منظر آتے ہی وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ فکر مت کرو میری اماں تمہیں بہو مان چکی ہیں، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، بس تم ساری زندگی میرے ساتھ رہنے کے لیے تیار رہو۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا تو امامہ نے نفی میں سر ہلایا۔ سلطان کی آنکھوں میں بے یقینی ابھری، دکھ اور صدمہ اور سارے تاثرات ایک ساتھ نگاہوں میں گھومے۔ مگر کیوں؟ اس نے گویا صدمے سے پوچھا۔ پہلے مجھے پرپوز کرو۔ وہ اس سے دور ہوتی حکمیہ انداز میں بولی کہ سلطان شاہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ کیا کہا؟ اسے لگا اسے سننے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا پہلے مجھے پرپوز کرو، اس کے بعد تمہارے ساتھ رہنے کے بارے میں سوچوں گی۔ وہ ایک ادا سے آنکھیں دکھاتی بولی تو وہ کتنی ہی دیر کھلکھلا کر ہنسا، پھر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا، اپنا ہاتھ پھیلایا۔ سو مسز سلطان شاہ، کیا آپ ساری زندگی اس ناچیز کے ساتھ گزارنا پسند کریں گی؟ ایک ادا سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے اس نے امامہ سے پوچھا۔ وہ اس کے انداز پر کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی اور فوراً اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھے اس نے زور و شور سے اس بات میں اپنا سر ہلایا۔ اسے اس بات کی امید نہیں تھی کہ یہ شخص اس طرح سے اس کے قدموں میں بھی بچ جائے گا۔ اس سے پہلے وہ زمین سے اٹھتا۔ اچانک امامہ کو کچھ یاد آیا۔ مگر میری ایک شرط ہے۔ اس بار وہ سارے ہنسی مذاق چھوڑتی سنجیدگی سے بولی تھی کہ سلطان شاہ کچھ الجھا۔ کیسی شرط؟ اس نے بنا کسی جھجک کے پوچھا۔ آج کے بعد اس گاؤں میں ہمیشہ کے لیے ونی جیسی فضول رسم کا خاتمہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ نہ ہی اگلی آنے والی نسلوں میں ہر ونی امامہ ہوگی اور نہ ہی ہر سردار سلطان شاہ جیسا ہوگا کہ ہر لڑکی پر ظلم ہونے سے بچ جائے گا۔ میں نہیں چاہتی کہ آئندہ آنے والی نسلوں میں یہ رسم زہر کی طرح جائے۔ وہ سنجیدگی اور حکمیہ لہجے میں بولی تھی، اور سلطان شاہ خود ایسی رسموں کے خلاف تھا۔
مگر بس کچھ وقتی غصہ اور انتقام نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، میں آج ہی سردار ہونے کی حیثیت سے جرگے میں یہ فیصلہ کروں گا کہ آج کے بعد وینی جیسی فضول رسم کو اس گاؤں میں لاگو نہیں کیا جائے گا۔ وہ اتنا کہتے زمین سے اٹھا تھا اور اس کی بات سنتی وہ بے ساختہ رو پڑی تھی۔ اس نے بنا کسی دوسری بات کیے اتنی بڑی بات مان لی تھی۔ وہ اس کی بات مان گیا تھا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، وہ اس کے سینے سے لگی تھی اور اب وہ خوشی سے رو پڑی تھی اور وہ مسکراتا بس اس کی کمر کو تھپ تھپا رہا تھا۔ کچھ دیر تک جب وہ رونا بند نہیں ہوئی تو وہ اس کے رویے سے اریٹیٹ ہونے لگا۔ بس کرو، تم کتنا روتی ہو۔ اتنا کہتے ساتھ وہ اس سے الگ ہوا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑی تھی۔ اسے مسکراتا دیکھتے سلطان شاہ بھی مسکرایا، ساری کلفت دور جا سوئی، موڈ ایک دم خوشگوار ہوا۔ بے شک وینی جیسی رسومات کا معاشرے سے خاتمہ ہو جانا چاہیے۔ یہ کہیں نہیں لکھا کہ اگر غلطی کوئی مرد کرتا ہے تو اس کا خمیازہ گھر کی عورتوں کو بھگتنا پڑے۔ آخرت میں بھی انسان کے اعمال کا حساب اس سے لیا جائے گا کہ اس نے یہ کام کیوں نہیں کیا، کوئی دوسرا اس کے گناہوں کا جوابدار نہیں ہوگا۔